اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورہ الرحمن آیت 56۔ ان میں نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فیہن، ان باغات میں، ان دو باغوں میں جو ان کا ذکر چل رہا ہے، اہل جنت کے لیے حور العین ہے، رفیق حیات ہے۔ ان کی خصوصیت اور ان کا کمال کیا ہوگا؟ قاصرات الطرف، طرف پلک جھپکنے کو نگاہ کو کہتے ہیں۔ نگاہ جو ہے وہ محدود ہوگی، نگاہیں محدود ہوں گی اپنے شوہروں تک بس، یعنی پاک دامن، عفت، شرم و حیا کی مالک رفیق حیات ان کو ملیں گی۔ اس آیہ مجیدہ میں ان حوروں کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور حیا اور شرم ہے، اس کو بیان فرمایا خوبیوں میں سر فہرست۔ وہ اس لیے کہ عورت کا حسن جو ہے اس کا شرم و حیا ہے۔ عورت کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے۔ عورت جتنے شرم و حیا کی مالک ہوگی اتنے ہی اس میں کشش ہوتی ہے۔ دنیا اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، خواتین اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ وہ پردے میں زیادہ پرکشش ہوا کرتی ہیں مبتذل خواتین کے مقابلے میں۔ جو خواتین مبتذل ہے، بے پردہ ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کر کے پھرتی ہیں، ان کا کوئی روب، کوئی کشش، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ حسن و جمال ان خواتین میں ہے جو شرم و حیا کی مالک ہے، جو عفت و پاک دامنی اور حجاب اور پردے کے اندر رہتی ہیں۔ اس سے مرد جو ہے وہ مرعوب ہوتے ہیں، ان میں رعب، دبدبا آتا ہے۔ پرکشش یعنی آپ رعب، دبدبا کہہ دیں، عزت و احترام کہہ دیں، اور وقار، پروقار کہہ دیں، وہ ان خواتین کے لیے حاصل ہوتی ہے جو حجاب کے اندر رہتی، جو نامحرموں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتی۔ یہ بات ظاہری حسن و جمال سے زیادہ اہم ہے
اس لیے قرآن مجید میں حور العین کی صفت میں اس چیز کو مقدم فرمایا، اس چیز کو اہمیت دی۔ وہ قاصرات الطرف ہیں، وہ اپنی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھتی ہیں، لہٰذا حسن و جمال وہ نہیں جس کا مظاہرہ آج کل کا جدید تمدن کر رہا ہے، وہ حسن و جمال نہیں ہے۔ وہ حسن و جمال کیا ہے؟ وہ باعث نفرت ہے اور قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اس کا رعب اور اس کا مقام جو ہے مردوں کے نظر میں کم ہو جاتا ہے، جو بد نظری کی دعوت دیتی ہیں۔ جی، وہ کسی قسم کے حسن جمال کی مالک نہیں ہوا کرتی۔ جی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جنت کی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی میرے رب کی عزت کی قسم میں جنت میں تجھ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتی ہوں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے تمہاری بیوی اور تجھے میرا شوہر بنایا۔ بہار انوار میں یہ روایت ہے۔ یہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی نے ان کو چھوا تک نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دنیا میں مختصر عمل کی جزا میں ان عظیم اور ابدی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں۔ کأنہن، یہ حور العین۔ پہلے پاک دامنی اور عفت کا ذکر کیا، قاصرات الطرف ہیں، اپنی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی۔ جی، وہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں ظاہری حسن و جمال کا ذکر فرمایا، اور میں گویا کہ وہ حور العین جو ہے وہ یاقوت اور موتی ہے۔ جی، اسی ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اہمیت دی ہے، پہلے ذکر فرمایا، وہ پاک دامنی ہے، وہ عفت ہے، اور وہ ظاہری حسن و جمال جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تمہارے اس قسم کے قیامت میں جنت میں ملنے والی ان نعمتوں کو بھی جھٹلاؤ گے جو تمہارے تصورات سے بھی بالا تر ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم گردانا ہے، اور انسان سے بھی یہی چاہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دیا کرو۔ احسان کا دائرہ عدل و انصاف کے دائرے سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ انسان کو ہر معاشرے میں عدل کی بھی ضرورت ہے، عدل و انصاف کا محتاج ہے، اور انصاف کا بھی محتاج ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ کسی معاشرے میں بھی رہتا ہے انسان کو عدل و انصاف چاہیے، اور انسان کو احسان اور نیکی چاہیے۔
معاشرے میں ناہمواریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کچھ پر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جی انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ ظلم کے شکار ہوتے ہیں ان کو عدل اور انصاف چاہیے، اور جو لوگ حالات کے شکار ہوتے ہیں، گردش کے شکار ہوتے ہیں، ان کو احسان چاہیے۔ ایک شخص ہے جو کسی کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اس وقت وہ بیچارہ مظلوم عدل کا محتاج ہے، عدالت چاہیے اس کو۔ ظلم کے مارے لوگوں کو عدالت چاہیے، حالات کے مارے لوگوں کو احسان چاہیے، گردش ایام کے مارے لوگوں کو احسان چاہیے۔ تو ایک ظالم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو عدل و انصاف دلانا ہوتا ہے، باقی لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ عدل انصاف سے کام لیا کر۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ حالات کے تحت مجبوریوں میں ہیں، بیمار ہیں، مریض ہو گیا، کسی نے ظلم نہیں کیا، خود مریض ہو گیا، محتاج ہے، فقیر ہے، بچوں کے پیٹ بھرنے کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، حالات کے تحت مجبور ہے، کسی نے ظلم نہیں کیا، یہ نادار ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو احسان چاہیے، اس کو احسان کی ضرورت ہے۔ احسان کی بات جو ہے جب سامنے آتی ہے تو ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا آیۃ فی کتاب اللہ مسجلۃ، کتاب خدا میں، قرآن میں ایک آیت جو ہے وہ درج ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے ما ہی، اے ابن رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ قال، فرمایا وہ آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ آیت ہے، یہ جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر، یہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، مومن، کافر، نیک، بد، سب کے لیے ہے، سب کو عدل چاہیے اور سب کو احسان چاہیے۔ اگر مریض ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، وہ کافر ہے، مجرم ہے، فاجر ہے، پھر بھی اس کے لیے مدد چاہیے۔ پھر فرمایا یہ جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر، سب کے لیے ہے، سب کو احسان چاہیے، سب کو عدل چاہیے، اور آپ کو احسان کرنا ہوتا ہے سب پر، عدل دینا ہوتا ہے سب کو، اس میں یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے، کافر ہے، سب کو عدل چاہیے، سب کو احسان چاہیے۔ اگر مریض ہے تو اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو۔ جی، آپ اسپتال میں بیٹھے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں یا آپ حکومتی ذمہ دار ہیں، تو آپ کے ملک کے اندر جو کافر لوگ ہیں ان کا آپ علاج نہیں کرائیں گے، جی، آپ ان کو احسان چاہیے۔ من صنع الیہ معروف فعلیہ ان یکافئ بہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے
تو اس پر واجب ہو گیا کہ وہ اس کا نیکی کر کے جواب دے، یہ کافی مکافات، وہ بھی اس کے جزا و احسان کے طور پر اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ فرمایا وَلَيْسَتِ الْمُكَافَاتُ أَن يَصْنَعَ كَمَا صُنِعَ، مکافات چاہیے نا، مکافات یہ نہیں کہ اس نے جتنا احسان کیا اتنا ہی احسان آپ اس پر کریں، یہ نہیں، یہ مکافات نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پہل کیا ہے نا تم پر احسان کرنے میں، تو وہ اس کو ترجیح ملے گی تمہارے اوپر، جس نے پہل کیا ہے، برابر نہیں ہوگا۔ اس نے پہلے تم پر احسان کیا، بعد میں تو نے اس پر احسان کیا، تو جتنا احسان تو نے اس پر کیا ہے وہ برابر نہ ہوا، وہ زیادہ ہوا۔ زیادہ کیا؟ اس نے پہل جو کیا، وہ پہل کرنا اس میں زیادہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ حتی یربا علیہ، جب تک احسان بیشتر نہ کرے، یہ پھر ہر جزا و احسان الی الاحسان میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس نے جتنا احسان کیا ہے اس سے بیشتر آپ نے احسان کیا تو برابر ہو گیا، بیشتر کرنے پر برابر ہو گیا، اس لیے اس نے پہل کیا تھا اور آپ نے زیادہ کیا ہے، اس کے پہل کرنے کے مقابلے میں آپ نے زیادہ کیا، وہ برابر ہو گیا۔ جی فَإِنْ صَنَعْتَ كَمَا صُنِعَ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالْابْتِدَاءِ، اگر تم نے زیادہ نہیں کیا ان پر احسان، بیشتر احسان نہیں کیا، تو پھر اس کو فضیلت حاصل ہے جس نے پہل کیا ہے۔ زیادہ کرو تو برابر ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تمہاری تھوڑی سی نیکی کے بدلے میں بے پایان احسان فرمائے گا۔ اللہ کے بے پایان احسانات میں پوشیدہ کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ دونہما، دون کا ایک ترجمہ وہی ہے جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے، من دونہما، علاوہ، ان کے علاوہ کے لیے دونہما، دون کمتر کو بھی کہتے ہیں، ان دونوں سے کمتر باغات ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ یہاں دون کا مطلب جو ہے علاوہ ہے، کمتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایک بہتر کا ذکر کرنے کے بعد ایک کمتر بھی ہے، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، بہتر کا ذکر کرنے کے بعد اس سے کمتر بھی ہے، دونہما، اس سے کمتر بات نہیں بنتی۔ اللہ اس طرح جنت کی نعمتوں کا ذکر اوپر جانے کے بعد نیچے نہیں لائے گا، لہٰذا دون کا معنی کمتر ہم نے مراد نہیں لیا۔ یہ فحوائے کلام سے، فحوائے آیت سے نہیں سمجھا جاتا، دون کا مطلب کمتر ہے۔ دون کے من دونہما، ان دونوں کے علاوہ اور دو جنت ہیں۔ ومن دونہما جنتان، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کو اگر ان باغات کے اوپر اور ان نعمتوں کے اوپر ایمان ہوتا تو اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلاتے۔
مدھامتاً، دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں۔ جی، مدھامہ ادھام سرسبز کو اچھی طرح سیرابی میسر آ جائے تو سیاہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو ادھام الزرع، کھیتی سیاہ مائل ہو گئی کہتے ہیں۔ مدھامتاً، ان دونہما جنتان مدھامتان، دو باغات ہیں جو گھنے سرسبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں۔ عینان تجریان بھی کہا ہے پہلے، اور یہاں نضاختان، ابلنا۔ چشموں میں جن کا پانی فوارے کی طرح ابلتا ہو، اس میں زیادہ حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جو پھوٹنے والے چشمے ہیں فوارے کی طرح اچھلتا ہے، وہ اچھلنا فوارے کی طرح ابلنا زیادہ خوش منظر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ باغ جو ہے وہ ان دونوں سے کمتر تو نہ ہوا نا، ان سے کمتر کہنا صحیح نہ ہوا، ان سے بہتر ہوا۔ وہاں چشمے جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں چشمے ابلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے فوارے کی طرح۔ سورہ دہر میں فرمایا عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایسا چشمہ جسے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں گے اچھالیں گے، تفجیر جاری کریں گے، اچھالیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ باغوں کی خصوصیات کا ذکر ہے، اور ان میووں میں سے انار اور کھجور کا خصوصی طور پر ذکر آیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان دو میووں میں خصوصیت کا زیادہ ہے، دو میووں میں زیادہ خصوصیت ہے، اور آج کل کے طبی ماہرین بھی ان خصوصیتوں کو جان چکے ہیں۔ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے، ما علی وجہ الارض ثمرۃ کانت احب الی رسول اللہ من الرمان، روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انار سے زیادہ پسندیدہ میوہ نہیں تھا۔ سب سے پسندیدہ میوہ رسالت مآب کے لیے وہ ہے انار۔ آج کل ہمارے جو ماہرین ہیں وہ سب سے زیادہ تمام میووں کے سرداری دی ہے سیب کو۔ سیب کے سر پر تاج ہے میووں کی بادشاہی کا، اور اس کے مقابلے میں کیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کیلا زیادہ حقدار ہے بادشاہت کا، میووں کے بادشاہی کا۔ لیکن یہاں ادھر سیب اور کیلے میں ہے جھگڑا، لیکن حدیث میں تو فرمایا کہ پھلوں کا سردار جو ہے وہ انار ہے۔ ایک اور حدیث ہے الفاکہۃ مئۃ وعشرون لونا سیدها الرمان، دیکھو
میووں کے 120 قسمیں ہیں، سب کا سردار انار ہے۔ کھجور کے بارے میں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو مستحب ہے کہ آپ افطار کھجور سے کریں۔ جی، اس استحباب کی وجہ، فلسفہ، حکمت لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ حدیث نے فرمایا اسرع منفعتاً، اس سے جلدی فائدہ ملتا ہے۔ حدیث نے کیا کہا؟ کھجور کھاؤ، کھجور سے فائدہ آپ کو جلدی مل جاتا ہے۔ ادھر ماہرین نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کھجور کھانے سے کھجور آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور خون بننے کا عمل بہت جلدی انجام پاتا ہے۔ کھجور خون میں بہت جلدی فوری طور پر جو ہے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج کل پتہ چلا، جی ماہرین کو پتہ چلا، تحقیقات بسیار کے بعد پتہ چلا کہ جلدی خون میں تحلیل ہوتی ہے کھجور، اور حدیث نے فرمایا کہ اسرع منفعتاً، فائدہ جلدی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس قسم کی نعمتیں فراہم ہیں تمہارے لیے، تم پھر بھی جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔